الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد حيث قال وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے موضوع منتخب سے پہلے طریقہ اہل سنت والجماعت پر عمل کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرتے پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى الوجود والکرم وعلى الکرام وابن الکریم بارک وسلم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سے پہلے مختلف موضوعات پر کلام ہوا. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حاضر و ناظر کا مسئلہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. حاضر و ناظر کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس پر قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں، بس اسی پر لب کشائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم کما حق ہو مجھے اس موضوع کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سمجھنے اور مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دیکھیے حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہوتا ہے. عام طور سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں جس کی وجہ سے اعتراض وارد ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ہر جگہ موجود ہیں. تو سامنے والا کھڑا ہو جاتا ہے، اعتراض کرتا ہے جب آقا علیہ السلام ہر جگہ موجود ہیں تو آپ اپنی مسجد میں امام کیوں لگاتے ہیں؟ ڈائریکٹ آقا علیہ السلام کی امامت سے ہی نماز پڑھ لیا کریں. پہلا اعتراض کا قائم ہوتا ہے. پھر دوسرا اعتراض یہ آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام ہر جگہ موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے سے منع فرما دیا، تو کیوں مائک لگا کر سلام پڑھتے ہیں؟ اس طریقے سے آقا علیہ السلام کی بے ادبی ہوتی ہے. یہ دو اعتراض ایسے کھڑے ہوتے ہیں جو اعتراض ہماری تعریف کی بنا پر ہوا. تو آخر حاضر و ناظر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب واضح ہو جائے اور یہ دونوں اعتراض بھی ختم ہو جائیں. اسی طریقے سے اور بے تکے سوالات بھی ہوتے ہیں. حوالہ بعد میں سنیں، پہلے ایک تمہیدی گفتگو بٹھا لیں ذہن میں، بات ایک دم واضح ہو جائے گی. امام صاحب مصلی پہ بیٹھے ہیں، مصلی پہ حاضر ہیں. کوئی آیا مسجد کے گیٹ پہ، اس نے کہا امام صاحب حاضر ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ حاضر. بولو یار حاضر. امام صاحب گیٹ پہ ہیں، کیا مصلی پہ بیٹھے ہوئے کہ گیٹ پہ ہیں؟ بولو یار. مصلی پر. لیکن ایک لمحے میں امام صاحب وہاں پہنچ جائیں گے، ایک منٹ کے اندر پہنچ جائیں گے، ایک آن کے اندر پہنچ جائیں گے. تو جہاں تک آدمی ایک لمحے میں پہنچ جائے وہاں تک اس آدمی کو حاضر کہا جاتا ہے. ایسے ہی کوئی آیا، آپ کیا کہتے ہیں اپنے کمرے میں آرام فرما تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، جناب ہیں کیا؟ جناب حاضر ہیں؟ تو آپ کے گھر سے جو بچہ نکلا اس نے کہا ہاں حاضر ہیں، حالانکہ دروازے پہ وہ نہیں ہے، کمرے میں ہیں، لیکن پھر بھی ان کو دروازے پہ حاضر کہا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک لمحے میں وہ کمرے سے دروازے پہ آ جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی ایک لمحے میں جہاں تک پہنچ جائے وہاں تک اس کو حاضر کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک پہنچ جاتے ایک لمحے میں. تو میرے آقا علیہ السلام بہت ساری احادیث اور قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں کہ آقا علیہ السلام مدینے سے ایک لمحے میں جہاں چاہتے ہیں وہاں تشریف لے جاتے ہیں، ایک لمحے میں.
حاضر کا مطلب سمجھ میں آیا؟ جہاں تک آدمی ایک لمحے میں پہنچ جائے وہاں تک اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حاضر. سمجھ میں آیا نا؟ ناظر. ناظر آدمی جہاں تک دیکھتا ہے وہاں تک اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناظر. جہاں تک دیکھے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا مطلب کچھ دکھ نہیں رہا اس کے آگے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے آدمی کی وہاں تک اس کو ناظر کہا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی نگاہیں کہاں تک پہنچ گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ساری دنیا جو ہے ساری دنیا کے اوپر ہوتی. آقا علیہ السلام مغرب و مشرق، شمال و جنوب بلکہ کائنات کے ہر ذرے کو مشاہدہ فرماتے ہیں. اسی بنا پر آقا علیہ السلام کو ساری دنیا میں ناظر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن آرام فرما کہاں ہے؟ مدینے میں. جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ایک لمحے میں پہنچ جاتے اور جان ایک دم ساری دنیا کی باتیں کیا ہیں دیکھتے ہیں. اس لیے آقا علیہ السلام آرام فرما کہاں ہے؟ مدینے میں. لیکن ایک لمحے میں ساری دنیا میں آتے جاتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں اور پوری دنیا کو دیکھتے ہیں. اس لیے پوری دنیا میں کیا ہو گیا؟ اب حاضر و ناظر. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں اب حوالہ دیکھ لیں. فقیہ ملت حضور علامہ جلال الدین علیہ الرحمت و رضوان، مرکزی تربیتی افتاح جو اوجھا گنج میں کھلا ہوا ہے، اس کے بانی علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کے شاگرد خاص. انہوں نے اپنی کتاب بزرگوں کے عقیدے، یہ کتاب تو میں کہوں گا ہر سنی بھائی پڑھیں. اس میں ہمارے عقائد الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے گئے. بزرگوں کے عقیدے صفحہ 315 کے اندر عبارت یوں ہے، کہتے ہیں حاضر ناظر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرماتے ساری دنیا کو دیکھنا، دور و نزدیک کی آواز کو سننا، یا تھوڑے سے وقت میں دنیا کی سیر کر لینا، آنے واحد میں روحانی یا جسم مثالی کے ساتھ سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر مدد کے لیے پہنچ جانا، یہ مطلب ہوتا ہے حاضر و ناظر کا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب وہ اعتراض ختم ہوا کہ نہیں؟ مصلی والا آرام فرما. ہمارے نبی کہاں ہیں؟ مدینے میں. لیکن جب چاہتے جہاں چاہتے جہاں تشریف اور ساری دنیا کو. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہو گیا حاضر ناظر کا. اب اس پر حدیثیں لے لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں دیکھتے ہیں. حدیث سننے سے پہلے ایک بات بٹھا لیں. غزوہ موتا یہ سن 8 ہجری میں پیش آیا تھا. سن 8 ہجری میں جب پیش آیا تو آقا علیہ السلام نے غزوہ میں جانے سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اس غزوے کے امیر ابھی تو جعفر تیار ہیں، لیکن جب یہ شہید ہو جائیں، ابھی بھیج رہے ہیں آقا علیہ السلام، فرما رہے اب جعفر تیار ہیں، اگر یہ شہید ہو جائیں تو امیر جو ہوں گے حضرت عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے، اور اگر حضور نے فرمایا زید، پہلے زید کو فرمایا زید امیر ہوں گے، زید شہید ہو جائے تو حضرت جعفر، اور حضرت جعفر شہید ہو جائے تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ. اتنا فرمایا خاموش ہو. لشکر کو روانہ کر دیا. صحابہ کرام موتا کی سرزمین پر پہنچے. روم کے علاقے میں پہلا حملہ یہ ہوا تھا. قیصر کے شہر پر پہلا حملہ یہی ہوا تھا کہ صحابہ کرام نے حضور کے زمانے میں کیا، سن 8 ہجری میں. وہاں پہ جنگ ہو رہی تھی. آقا علیہ السلام مدینے میں آرام فرما ہے، مسجد نبوی کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف دوسرا حصہ صفحہ 611 کے حدیث پاک. اس حدیث کے راوی خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیدہ وجعفر وابن رواحہ للناس قبل ان یأتیہم خبرهم. آقا علیہ السلام نے مدینے میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر غزوہ موتا پر نظر رکھا اور اس کو دیکھا، موتا کے مقام کو، اور فرمایا زید شہید کر دیے گئے. جب زید شہید کر دیے گئے اخذا جعفر، اب جعفر نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا. اب جعفر تیار جنگ کر رہے تھے، باوسی وہ بھی شہید کر دیے گئے. اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے لیا، باوسی عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے. وعینا تذرفان، آقا علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار تھی. فرما رہے تھے وہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اخذ رایا سیف من سیوف اللہ،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اب جھنڈا اللہ کی ایک تلوار نے لیا ہے، سبحان اللہ، اب جھنڈا اللہ کی ایک تلوار نے لیا، حتی فتح اللہ علیہم، اللہ کی تلوار نے جھنڈا لیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کے نتیجے دیکھیں آپ، پہلا نتیجہ تو جو موضوع ہے اس کے متعلق، مدینے میں آرام فرمائے، روم پہ نظر ہے کہ نہیں؟ بے شک بولو بھائی، ہے۔ روم پہ نظر ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ہے ناظر آقا علیہ السلام، ناظر پورا منظر بتا رہے ہیں، یہ شہید کر دیے گئے، یہ جھنڈا لے رہے ہیں، یہ شہید کر دیے گئے، یہ جھنڈا لے رہے ہیں، یہ شہید کر دیے گئے، یہ جھنڈا لے رہے ہیں۔ اب خالد ابن ولید نے جو ہے جھنڈا لیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار فرما دیا۔ سبحان اللہ، پورا منظر بتایا کہ نہیں بتایا؟ بتایا، نظر ہے کہ نہیں وہاں تک؟ بے شک ہے۔ یہ ہے ناظر۔ اچھا ایک بات اور، جانے سے پہلے فرما دیا تھا زید کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، زید امیر ہیں، زید جب شہید ہو جائے تو جعفر تیار، یہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ، جانے سے پہلے ہی جیسا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسے ہی ہو گیا، جیسے فرمایا تھا ویسے ہی ہو گیا۔ اور دوسری بات، آقا علیہ السلام نے آئندہ کے بارے میں بتا دیا، آئندہ کے بارے میں بتا دیا۔ اسی حدیث پاک سے تین عقیدے ہمارے واضح ہوتے ہیں۔ پہلا عقیدہ، لوگوں سے جو بات چھپ جائے اسے غیب کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے چھپی بات کے بارے میں بتایا کہ کون کب شہید ہوگا، بے شک، تو علم غیب کا ثبوت ہوا۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کی زبان سے جو نکل جائے وہی نافذ ہوتا ہے، وہی ہو کے رہتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اب اس کے علاوہ منظر کشی کر دی تو نازل بھی ہو گئے کہ نہیں معلوم؟ بے شک، سمجھ آیا کہ نہیں بھائی؟ جی، اب دوسری حدیث لے لیں، یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر ہے، دوسرا حصہ جہنم کے بیان میں، ایسے ترغیب و ترہیب علامہ اصفہانی کی، صفحہ 768، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ جہنم کہاں ہے کسی کو معلوم ہے؟ بولو بھائی۔ ایک ابو داؤد شریف کی حدیث سنا دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم سمندر کے نیچے ہے۔ اس کے نیچے ہے؟ سمندر کے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حالانکہ اس حدیث پہ کلام ہے، سمجھ میں آیا نا؟ جہنم سمندر کے نیچے بیٹھ ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام سمندری سفر پہ جا رہے تھے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ سمندری سفر پہ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ پانی تھوڑا ہوتا ہے، وہ پینے کا پانی ہوتا ہے، اگر ہم اس سے وضو کر لیں گے تو پانی ختم ہو جائے گا، پینے کے لیے پریشانی ہو جائے گی، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الماء طہورہ ماؤہ طہور، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا پانی پاک کرنے والا ہے، ومیتتہ حلال، اور اس کی مردار مچھلی حلال ہے، آقا نے فرمایا۔ بہرحال تو جہنم کہاں ہے؟ اب آقا علیہ السلام کی نظر مدینے سے جہنم پہ ہے کہ نہیں؟ دیکھو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسمعنا وجبا، ہم لوگ آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آواز سنی، اچانک ایک آواز سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آواز سنی، صحابہ نے سنی، سننے کے فسمعنا وجبا سنی، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما هذا، جانتے یہ آواز کیسی ہے؟ یہ آواز کہاں سے آ رہی، کیسی آواز ہے؟ صحابہ کرام نے ادب کا مقام دکھایا اور کہا اللہ ورسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اتنا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا حجر ارسلہ اللہ فی جہنم منذ 70 خریفا والآن حین انتہا الی قعرها، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 خریف پہلے جہنم کی گہرائی میں پھینکا تھا، اب جا کے جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ تو مدینے میں ہے آقا علیہ السلام، جہنم میں کھٹ کھٹ ہو جائے تو آواز سننے کی نہیں؟ سبحان اللہ، بولو یار، کھٹ کھٹ کی آواز سننے کی نہیں؟ دور اور پار کی آواز کو یکساں سننا۔ آقا علیہ السلام نے بھی آواز سنی، صحابہ نے سنی کی نہیں؟ بولو یار، صحابہ نے سنی، آقا علیہ السلام نے بھی سنا۔ سنا، اچھا ایک بات اور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہریہ کتنی ہے؟ 63، کتنے سال؟ اچھا اچھا، اور یہ پتھر پہ پھینکا کب گیا تھا؟ 70 خریف۔ خریف کی تفسیر میں جو ہے اختلاف ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ بہرحال سال کا معنی بھی لیا جاتا ہے، اور جمہور نے کہا کہ یہ خریف جو ہوتا ہے سال سے زیادہ ہوتا ہے، سال سے زیادہ ہوتا ہے۔
بہرحال سال ہی رہتے ہیں مراد. تو آقا علیہ السلام 63 سال حیات ظاہریہ کے ساتھ رہے. اب آقا علیہ السلام 63 سال حیات ظاہریہ کے ساتھ رہے. پتھر جو ہے 70 خریف یعنی 70 سال پہلے پھینکا گیا. آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں بتایا تو حضور نے اپنی ولادت سے پہلے جو پتھر پھینکا گیا تھا اس کے بارے میں بتا دیا. سبحان اللہ. ولادت سے پہلے بھی آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. یہ ہے نازل. سمجھایا کہ نہیں؟ حاضر نازل. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث پاک میں آیا آج تو کسی کا انتقال ہو جائے پٹاخ سے فون آ جاتا ہے کہ آپ کے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا, بھاگے بھاگے چلے جا رہے ہیں. لیکن ایک صحابی ہے جو حبشہ کے بادشاہ ہیں, اسمع رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صحابی رسول ایمان لائے, حبشہ کے بادشاہ ہیں. جب یہ پردہ فرما گئے, بخاری شریف کے حدیث پاک پہلا حصہ صفحہ 257 کے اندر آتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. آقا علیہ السلام نے اسی دن جس دن حبشہ کے بادشاہ انتقال فرما گئے, آقا علیہ السلام نے اسی دن ان کے انتقال کی خبر مدینے میں دے دی. کون سا خط آ گیا تھا ایک ہی دن میں؟ موبائل کا سسٹم تو تھا نہیں, فیکس کا سسٹم تھا نہیں, ای میل کا کوئی سسٹم نہیں تھا نا. کہاں سے آ گئی خبر کہ آقا علیہ السلام نے بتا دیا حبشہ کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا. تو آقا علیہ السلام نے حبشہ پہ بھی نظر رکھی, اور جو بات حبشہ شہر لوگوں سے چھپا ہوا تھا آقا علیہ السلام نے اس چھپی بات کو بھی بتا دیا. اور جو چھپی بات کو بتایا اسے کیا کہتے ہیں؟ علم غیب. آقا علیہ السلام نے بتا دیا. اس کے بعد فرمایا استغفروا لاخیکم, تمہارے بھائی پردہ فرما کے انتقال کر گئے, اب ہونا یہ چاہیے کہ تم ان کے لیے دعائیں بخشش کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت نہیں آیا. دوسری بات یہ ہے وہی بخاری شریف کے اندر ہے, پہلا حصہ صفحہ 257 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلى فصف له وكبر عليه 4 تكبيرات. کہ آقا علیہ السلام نے اسی دن نجاشی بادشاہ کے انتقال کی خبر دی جس دن وہ پردہ فرما گئے, اور صحابہ سے فرمایا باہر نکلو. صحابہ کرام باہر نکلے, آقا علیہ السلام نے صفیں قائم فرمائی اور نماز جنازہ پڑھی تو 4 تکبیریں کہیں. کتنی تکبیر؟ 4. اچھا, یہ بات تو واضح ہو گئی کہ آقا نے حبشہ کو بتا دیا, حبشہ کے بادشاہ کے انتقال کی خبر بھی دی اور وہاں پہ نظر بھی رکھی. بے شک. اب ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, مسئلہ یہ کہ حبشہ کے جو بادشاہ ہیں جو صحابی رسول ہیں پردہ فرما گئے, وہ مدینے میں تو تھے نہیں, حبشہ میں تھے. آقا علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھی کہ نہیں؟ اور جنازہ سامنے نہ ہو, نماز جنازہ پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں نماز غائبانہ. کیا بولتے ہیں؟ نماز غائبانہ. حنفی مذہب میں نماز غائبانہ صحیح نہیں ہے. اب تو سامنے والا کہے گا حدیث پاک میں آیا آقا علیہ السلام نے تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے. ایک بات یاد رکھے, میں حنفی مذہب کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہوں, یہ بتائیے امام صاحب کے سامنے جنازہ رہتا ہے, پچھلی صف والے دیکھ پاتے ہیں کیا جنازے کو؟ نہیں. بولو یار, ان سے غائب ہے کہ نہیں؟ دوسری صف والے بھی نہیں دیکھ پاتے جنازے کو, اور کبھی کبھی تو پہلی صف والے کنارے ہو گئے تو بھی نہیں دیکھ پاتے. جنازہ غائب ہے کہ نہیں؟ لیکن امام صاحب دیکھ رہے کہ نہیں؟ تو نماز جنازہ جو حبشہ کے بادشاہ پردہ فرما گئے تو نماز جنازہ پڑھائی کس نے؟ سبحان اللہ, آقا علیہ السلام نے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جنازہ سامنے امام کے ہونا شرط ہے. تو وہ جنازہ آقا علیہ السلام کے سامنے تھا اور آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھا دی. صحابہ کرام حضور کے پیچھے پڑھ رہے. سبحان اللہ. امام کے سامنے جنازہ ہونا شرط ہے, نہ کہ مقتدیوں کے. اسی طریقے سے حدیث پاک میں بھی آیا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو ہمارا یہ اعتقاد تھا کہ حبشہ کے بادشاہ کا جنازہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا. بہرحال اتنی بات ہو گئی. آقا علیہ السلام نے نظر رکھی کہ نہیں رکھی؟ بے شک. جہنم میں کھٹ کھٹ ہو تو اس کی بھی آواز سنی کہ نہیں سنی؟ ہاں. اب اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں آیا,
ترمذی شریف دوسرا حصہ صفحہ 217، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا رأیت جعفر یطیر فی الجنۃ مع الملائکہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے جعفر طیار کو جو غزوہ موطا میں شہید ہوئے، میں نے ان کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا، فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا، مدینے میں بیٹھ کے جنت میں بھی نظر ہے، مدینے میں بیٹھ کر جنت میں بھی نظر ہے، اور چھپی بات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو اس سے دو عقیدے ثابت ہوئے، پہلا عقیدہ آقا علیہ السلام نے مدینے میں بیٹھ کر جنت پہ نظر رکھی تو آقا علیہ السلام جنت کے بھی نازل ہو گئے، سبحان اللہ، جنت کے نازل ہوئے۔ اور اس کے علاوہ جنت چھپی ہے کہ دکھی ہے؟ چھپی ہے، بولو یار، چھپی ہے، کوئی دیکھا ہے؟ نہیں نا، تو جنت چھپی ہے، اور جو بات چھپ جائے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ غیب۔ لوگوں سے چھپی ہے جنت تو لوگوں کے لیے غیب ہے، آقا علیہ السلام نے اسی کو بتا دیا، یہی علم غیب ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی بات؟ اسی حدیث سے دو عقیدے بہرحال۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک ہے، بخاری شریف پہلا حصہ صفحہ 266 کے اندر حضرت عدی ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے برا ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے سنا کہ جب آقا علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر ہو گئی تھی، پردہ فرما گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جتنے بھی ہوئے سب بچپن میں پردہ فرما گئے، اس میں صرف اللہ کی بہت ساری حکمتیں رہیں، بہت ساری حکمتیں رہیں۔ جب پردہ فرما گئے 10 سال کی عمر میں، تب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لہو مرضعا فی الجنہ، میرا بیٹا پردہ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے واسطے ایک دایا متعین فرما دی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جنت متعین فرما دی، تو آقا علیہ السلام نے جنت کو بھی دیکھا اور جنت کے بارے میں بتا دیا۔ بے شک، سمجھ آ گئی بات؟ ناصر جنت کے ہو گئے کسی طریقے سے۔ اب دیکھیں یہ حدیث پاک تو اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن اس حدیث کے نتیجے پہ غور کرنا خالی آپ۔ بخاری شریف پہلا حصہ صفحہ 262 اور صفحہ 263، اور ایسے ہی صفحہ 265 پہ بھی حدیث مقرر ہے بخاری کی، نسائی میں بھی یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی فرماتے مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین یعذبان، آقا علیہ السلام کا گزر دو قبروں کے پاس سے، دو قبروں کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دونوں پر عذاب ہو رہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں پہ عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، لیکن بڑی بات کی وجہ سے نہیں، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، معمولی گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اما حضوما فکان لا یستتر من البول، ان میں سے ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، مطلق پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا فکان یمشی بالنمیمہ، تو غیبت کیا ایک دم پھرتا تھا۔ ثم اخذ جریدۃ رطبا، آقا علیہ السلام نے پھر ایک تر شاخ لی، فشقها بنصفین، دو ٹکڑوں میں کیا، اور اس کے بعد ثم غرز فی کل قبر واحدہ، ہر قبر پر ایک ایک ٹکڑے کو گاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما صنعت هذا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا، کہ جب تک یہ دونوں شاخیں تر رہیں گی، سوکھیں گی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے عذاب میں کمی فرمائے گا۔ اس حدیث کے نتیجے پہ غور کریں۔ پہلا نتیجہ، قبر کے اندر نہ ہے، عذاب کہاں ہو رہا ہے؟ اندر ہو رہا ہے نا، تو آقا علیہ السلام نے زمین کے اندر بھی دیکھا کہ نہیں؟ دیکھا، بولو یار، دیکھا، زمین کے اندر دیکھ لیا تو زمین کے اندر کے نازل ہوئے کہ نہیں؟ ہوئے، اچھا ایک بات اور، آقا علیہ السلام نے ان کی زندگی کے بارے میں بتایا، سبحان، یہ زندگی میں کیا کرتا تھا، یہ ایسا آدمی تھا جو پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ زندگی پر بھی آقا علیہ السلام نے نظر رکھی، سبحان اللہ، اور ان کی زندگی لوگوں سے چھپی تھی، آقا علیہ السلام نے وہ چھپی زندگی بتا دی۔ برابر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے بتا بھی دیا تو نازل ہو گئے ان کی زندگی کے۔ اس کے علاوہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن دیا کہ اگر عذاب ہو رہا ہو کسی پر تو عذاب میں کمی کرنے کی کوشش کرنا یہ میری سنت ہے، سبحان اللہ، یہ سنت ہے آقا علیہ السلام کی کہ عذاب میں کمی ہو جائے، اب صدقہ کر کے عذاب میں کمی کی جائے یا کچھ اور طریقہ اپنایا جائے جس کی وجہ سے عذاب میں کمی ہو جائے۔ بہرحال
یہ تو اتنی بات ہو گئی ناظر ناظر، اور ایک بات اور آئی، خالی کیا ہے؟ آواز سننے کی، دور اور پاس کی آواز سننے کی۔ اب یہ حدیث پاک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دیکھا ہے، بہت پہلے حضرت نوح علیہ السلام بہت پہلے آئے، لیکن دیکھیے بخاری شریف کی حدیث ہے، دوسرا حصہ صفحہ 128 کے اندر، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعا نوح یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، بارگاہ خداوندی میں پیشی ہوگی، فیقول، تو وہ کہیں گے لبیک وسعدیک یا ربی، اے پروردگار میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا حل بلغتا، حل بلغتا، اے نوح کیا تم نے تبلیغ کر دی ہے؟ اے نوح کیا تم نے تبلیغ کر دی؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے نا، سوال کون کر رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے؟ تو یہ کہنا کہ سوال جو ہوتا ہے آدمی کے عدم علم اور اس کی جہالت کو بتاتا ہے، سب سے بڑی جہالت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے حل بلغتا، اے نوح کیا تم نے تبلیغ کر دی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا نعم، ہاں پروردگار، عرض کریں گے ہاں پروردگار، تو اللہ تعالیٰ ان کی امت سے فرمائے گا حل بلغکم، کیا انہوں نے تم تک تبلیغ کر دی ہے، احکام پہنچا دیے؟ تو لوگ کہیں گے ما اتانا من نذیر، اے پروردگار عالم مجھے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ایک دم سراسر جھوٹ بول جائیں گے، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا کہ ہم کو عذاب سے ڈرائے یا کیا کہتے ہیں ثواب کی بشارت دے، خوشخبری دے، کوئی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا من یشہد لک، اے نوح تمہارے واسطے کون گواہی دے گا، کون تمہارے حق میں گواہ بنے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے محمد و امتہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ تو جب امت کی بات آئے گی تو امت گواہی دے گی فیشہدون انہ قد بلغ، تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی کہ مولا حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کر دی ہے۔ پھر اس کے بعد امت کھڑی ہو جائے گی حضرت نوح علیہ السلام، ان کی گواہی کیسے چلے گی؟ یہ تو بہت بات میں آئے ہیں، گواہ تو سامنے رہتا ہے نا، ان کی گواہی کیسے چلے گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم لوگوں نے کیسے گواہی دے دی؟ تو یہ کہیں گے اے مولا کریم اپنے نبی کی زبان سے سنا تھا اس لیے گواہی دے دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا وَيَقُولُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس وقت آقا علیہ السلام اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ جو میری امت کہہ رہی وہ سچ کہہ رہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کر دی ہے۔ اچھا جو نبی اتنے بعد میں آئے وہ کتنے اتنے دعوے کے ساتھ گواہی دے رہے؟ نظر ہے تب تو نا، سمجھا گئی بات، یہ نظر ہے آقا علیہ السلام۔ اس کے بعد اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یوں ہی ہم نے تم کو امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے۔ تو گویا کہ آقا علیہ السلام سب کے حق میں گواہی دیے کہ نہیں، اور گواہ موجود ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی آیا بولتا ہے تم تو لڑائی کر رہے تھے میں گواہی دیتا ہوں، تمہاری غلطی ہے۔ اچھا ہمیں جو غلطی کیا اور ڈالا کھڑا جائے، کب موجود تھے تم؟ دیکھے ہو کیسے گواہی دے رہے؟ تو گواہ کا موجود ہونا شرط ہے، جو گواہی دے گا وہ موجود رہے گا، حاضر رہے گا، دیکھے گا، اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا میرا۔ اسی طریقے سے اب اتنی بات تو ہو گئی، دیکھنے پہ کئی حدیثیں آ گئی، آنے جانے میں بھی بات ہو جائے، آتے جاتے بھی ہیں آقا علیہ السلام، جہاں چاہتے ایک لمحے میں پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھیے حدیث پاک ترمذی شریف دوسرا حصہ صفحہ 218، مشکاہ شریف صفحہ 570، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سلمہ، کھڑے زبر کے ساتھ، سین لام میم یا کھڑا زبر، سلمہ، یہ فرماتی ہیں دخلت علی ام سلمہ وہی تبکی فقلت ما یبکیک، کہ میں ام المومنین زوجہ محترمہ آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی، میں نے دیکھا وہ رو رہی تھی، اشکبار تھی، میں نے عرض کیا اے ام المومنین کون سی بات آپ کو رلا رہی ہے؟ انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی رأسہ ولحیتہ تراب، میں نے بھی آقا علیہ السلام کو دیکھا، ان کے سر پر
داڑھی پر مٹی پڑی ہوئی تھی. تو میں نے عرض کیا مالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا؟ تب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہید تو قدر الحسین آنفا، ابھی حسین کو شہید کیا گیا، میں وہاں موجود تھا. تو حضرت امام حسین کی شہادت کے موقع پر آقا علیہ السلام کربلا میں موجود تھے. حضرت ام سلمہ کو فوراً کہاں؟ مدینے میں. کہ حضرت ام سلمہ نے دیکھا تو ایک لمحے میں کربلا سے کہاں پہنچ گئے؟ بولو یار، مدینے میں. یہی مطلب ہوتا ہے نا حاضر کا، ایک لمحے میں پہنچ جانا. جہاں تک انسان ایک لمحے میں پہنچ جائے وہاں تک اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حاضر. کیا کہا جاتا ہے؟ حاضر. تو آقا علیہ السلام کربلا سے مدینہ ایک پٹکے پہنچے نا، کیونکہ آنفا کا لفظ آیا ہے. آنفا مطلب ابھی وہاں شہید کیا گیا اور ابھی میں تمہارے پاس آ گیا. سمجھ آئی بات؟ اچھا ایک بات اور، حضرت امام حسین کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا یا آقا علیہ السلام کی حیات ظاہریہ میں ہے یا پردہ فرمانے کے بعد؟ پردہ فرمانے کے بعد. تو آقا علیہ السلام پردہ فرمانے کے بعد بھی پہنچے کہ نہیں کربلا؟ پہنچے کہ نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ حدیث پاک بتا رہی. اسی طریقے سے بہت گہری بات ہے، غور کرنا تھا. اس کو چند حدیثوں کے حوالے سے نتیجہ نکالیں گے. پہلا جز دیکھیں حدیث کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، زمین سے لے کر کے آسمان تک، پہلے آسمان 500 سال کی مسافت ہے. کتنے سو سال؟ 500 سال کی مسافت ہے. اور پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال. پھر تیسرے آسمان سے، تو زمین سے لے کے اس طریقے سے کتنے آسمان ہوئے؟ 7 25 3500 سال کی مسافت ہوئی کہ نہیں ہے نا؟ ایک بات. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جب جا رہے تھے تو کس پہ سوار تھے؟ بولو یار. براق پہ سوار تھے. براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں نگاہ ختم ہوتی ہے، مسلم کی حدیث کہ جہاں نگاہ ختم ہوتی اس کا پیر وہاں پڑتا. ایک پیر یہاں پہ ہے تو جہاں نگاہ ختم وہاں پہ پیر دوسرا پڑتا. پھر دوسرا، سمجھ میں آیا نا؟ حد نگاہ پہ کیا کہتے اس کا پیر پڑتا تھا. آقا علیہ السلام براق کی رفتار سے جا رہے ہیں، ہے نا؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 جگہ ملاقات ہوئی. حدیث پاک میں آیا پہلا مقام کثیب حمر، یہ آقا علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، ہے نا؟ دوسری ملاقات کہاں پہ؟ بیت المقدس. تیسری ملاقات آسمان سے. بیت المقدس پہ آتے ہی موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے پہنچے تھے، اور پھر بیت المقدس سے آسمان پر حضور سے پہلے پہنچ گئے. کتنی باتیں بیٹھ گئی. اب نتیجہ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق کی رفتار سے گئے، 500 سال کی مسافت کو ایک آن میں طے کیا کہ نہیں؟ تو براق کی رفتار پہ سوار تھے، براق کی سواری سے آقا علیہ السلام سفر کر رہے تھے، تو ایک آن میں 500 سال کی مسافت کو طے کر لیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی پہ سوار نہیں تھے، کثیب حمر پر آقا علیہ السلام نے دیکھا نماز پڑھ رہے. اس کے بعد جب بیت المقدس پہنچے تو دیکھا کہ پہلے سے موجود ہے. پھر آسمان پر پہلے سے استقبال کرنے کو موجود ہیں. تو آقا علیہ السلام براق کی رفتار سے جا رہے تھے تو 3500 سال کی مسافت کو ایک لمحے میں طے کر لیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام براق پہ سوار نہ تھے بلکہ پہلے پہنچ رہے تھے. کیوں؟ آقا علیہ السلام اپنی رفتار سے نہیں جا رہے تھے، براق کی رفتار سے جا رہے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے جا رہے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبوت کی رفتار براق کی رفتار سے کئی گنا زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے. براق پہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کچھ نتیجہ نکلا. 3500 سال کی مسافت کو آقا علیہ السلام نے براق کی رفتار سے طے کیا ایک آن میں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے گئے تو ان سے آگے ہی رہے، ان سے آگے ہی رہے، پیچھے نہ ہوئے. برابر. تو اس سے بھی معلوم یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کیا ہے، ایک آن میں جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کوئی بھی شخص کر سکتا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے مشرف فرما دے، سبحان اللہ، نصیبہ بیدار فرما دے. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟
اور حضور کو جو خواب میں دیکھے گا حقیقت میں کس کو دیکھے گا؟ حضور کو. دیکھو ترمذی کی حدیث دوسرا حصہ 57 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی. دوسری بات میں یہ آیا من رآنی فقد رآنی حقا فإن الشیطان لا يتمثل بی. آقا فرماتے جس نے خواب میں مجھے دیکھا حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. زیارت کرتے کہ نہیں لوگ؟ کرتے. جہاں پہ زیارت کرتے حضور پہنچ رہے کہ نہیں؟ پہنچ واپس جا رہے کہ نہیں؟ جا رہے. سمجھ میں آ گئی بات. اور جہاں تک آدمی ایک لمحے میں پہنچ جائے وہاں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حاضر. بات سمجھ میں؟ جی. اچھا اتنی بات ہو گئی. اب ایک حدیث ریپیٹ کر رہا ہوں میں، ایک دن بیان میں ہو چکی ہے لیکن پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو کیونکہ یہ حاضر و ناظر کے عقائد سے بہت ایک دم واضح بات ہے. یہ حدیث پاک مشکات شریف حدیث نمبر 5956 مرقات المفاتی 11واں حصہ صفحہ 99 کے اندر. اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے ہیں. یہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر کو بھیجا. کہاں؟ مقام نہاون. نہاون مدینے سے 2 مہینے کی دوری. مقام نہاون مدینے سے 2 مہینے کی دوری پر وہاں پر بھیجا اور ان کا سردار ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا. کس کو؟ حضرت ساریہ کو. وہ جنگ کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ممبر پر جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے. وہاں جنگ کر رہے تھے. پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر چھپا ہوا تھا. وہ حملہ کرنے کے درپے تھا. ادھر مسلمان مصروف جنگ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو. اتنا فرمایا خطبہ دیتے ہی رہے. ادھر فرمایا ادھر ان لوگوں نے سن لیا. پہاڑ کی طرف دیکھا دشمن چھپا ہوا تھا. حملہ کر کے دشمن کو پسپا کر دیا. سبحان اللہ. دشمن کو پسپا کر دیا. اس سے کئی نتیجے میں اس دن بھی نکالا تھا، آج بھی دیکھیں. پہلا نتیجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہاون پہ نظر رکھی کہ نہیں؟ رکھی. دیکھا کہ نہیں اس کو؟ اچھا کھڑے ہو کے یہی مدینے سے مدد کی کہ نہیں؟ مدد کی نا. تو معلوم یہ ہوا دور اور پاس سے بھی مدد کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ نہاون میں تھے، نہاون سے آواز سنی کہ نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ دور اور پاس کی آواز سنتے ہیں. اور یہ آقا علیہ السلام کے صحابہ ہیں. جب صحابہ کی سماعت اور ان کی پکار کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ لگایا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا ایک بات اور اس میں ذمہ بتا دیتے ہیں. لفظ یا کے بارے میں کلام کیا گیا ہے. حضرت عمر نے دور کی پکارا کہ نہیں پکارا؟ بہرحال تو حاضر و ناظر کا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ جی. کیا مطلب ہوتا ہے حاضر کا؟ آدمی ایک لمحے میں جہاں تک پہنچ جائے وہاں تک کیا کہتے ہیں اس کو؟ حاضر. اور جہاں تک دیکھے وہاں تک کیا کہتے ہیں؟ ناظر. میں کہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس موضوع پر ہمیں کیا ہے اس عقیدے کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران درس اگر نازیبہ کلمہ، نازیبہ حرکت یا مسجد کی بے ادبی ہوئی تو استغفر اللہ رب العزت و اتوب الیہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.